السلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔ پوچھتے ہیں کہ کیا قضا عمری نماز میں فرض پڑھے جائیں گے یا سنتیں بھی پڑھی جائیں گی یا وتر بھی پڑھے جائیں گے؟ تو اس کا جواب صحیح احادیث کی روشنی میں دوستو یہ ہے کہ قضا نماز جو قضا عمری ہے اس کا تو شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے، البتہ مختلف علماء کے مختلف اقوال ہیں، لیکن شریعت عمری قضا کے بارے میں خاموش ہے جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں۔ ہاں البتہ اگر کسی عالم کے سامنے قضا عمری نماز کے بارے میں کوئی حدیث ملتی ہو اور بشرطے کہ وہ صحیح بھی ہو تو وہ ہم تک پہنچانے کی کوشش کرے، کسی علماء کا، کسی پیر کا، کسی فقیر کا، کسی امام کا قول نہ ہو بلکہ حدیث کی روشنی میں ہو۔ ہاں اگر صحابہ کی کا قول بھی موجود ہو اور وہ صحیح سند کو پہنچتا ہو تو تمام صحابہ کا اس پر اتفاق ہو گیا ہو تو وہ بھی مجھ تک پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ بھی صحیح احادیث میں شمار ہوتا ہے جو کسی ایک صحابی کا قول ہو اور تمام صحابہ کا اس پر اتفاق ہو گیا ہو۔ تو شریعت اس معاملے میں جہاں تک میری نظر پہنچی ہے اس معاملے میں بالکل خاموش ہے، البتہ مختلف علماء کے مختلف اقوال جو ہیں وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ شریعت اس معاملے میں خاموش ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جو ہے قضا عمری کوئی نماز نہیں ہوتی، بلکہ جب نماز چھوڑنے سے اس آدمی نے توبہ کر لی ہو اور گاہے بگاہے کوئی نماز چھوٹ گئی ہو تو وہ قضا نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور یہ مسئلہ میرے نزدیک درست اور صحیح بھی ہے، کیونکہ نماز جو ہے، نماز کے جو فرض ہونے کی شرائط ہیں وہ ہیں 5۔ نماز کے فرض ہونے کے جو شرائط ہیں وہ ہیں 5، جن میں سے سب سے پہلی شرط ہے نماز فرض ہونے کی مسلمان ہونا، کیونکہ غیر مسلم پر وہ خواہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس پر نماز فرض نہیں ہوتی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے، اور جب وہ مسلمان نہیں ہے تو اس پر نماز بھی فرض نہیں ہے۔ ہاں جب وہ نماز پڑھنا شروع کر دے اور نماز نہ پڑھنے سے توبہ کر لے، اس گناہ سے توبہ کر لے، اس کے بعد سفر کی وجہ سے، سونے کی وجہ سے، بھول کی وجہ سے، کسی ایسی سخت مشغولی کی وجہ سے جس میں نماز پڑھنا ممکن ہی نہ ہو، ایسی مشغولی کی وجہ سے اگر کوئی نماز چھوٹتی ہے تو وہ نماز قضا پڑھی جائے گی۔ البتہ اگر 3 حالات میں وہ نماز چھوٹی ہے، جیسے کہ بے ہوش ہو گیا ہو، ہوش و حواس ختم ہو گئے ہوں کسی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، اس میں جو نماز نکل جاتی ہے وہ نماز کا وقت وہی ہوتا ہے جب اس کو ہوش آ جائے، اس کا وقت وہی شمار کیا جائے گا جب اس کو ہوش آ جائے یا جب اس کا پاگل پن ختم ہو جائے۔ سمجھو کہ وہی وقت اس کا مثلاً سورج طلوع ہو گیا تھا، صبح صادق سے پہلے بے ہوش ہوا، یا پاگل ہو گیا صبح صادق سے پہلے اور سورج طلوع ہو گیا، تو جب بھی اس کو ہوش آئے گا یا جب بھی اس کا پاگل پن اترے گا، یعنی 9 بجے، 8 بجے، 6 بجے یا 10 بجے یا 11 بجے، وہی وقت اس کا عین نماز کا فجر کا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس سے کیونکہ قلم اٹھایا ہوا ہے اس لیے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے بشرطے کہ ایسا ہوا ہو۔ دوسرے سونے کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے جو نماز ضائع ہو گئی ہو، تو جب اس کی آنکھ کھلتی ہے وہی وقت ہوتا ہے اس کی نماز کا، صحیح وقت وہی ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ بات واضح رہے کہ مراد وہ نہیں ہے کہ آدمی کی آنکھ کھل گئی، اذان ہو چکی تھی فجر کی، لے بھی تھوڑی دیر میں اٹھوں گا، مراد وہ نہیں ہے، بلکہ مراد ہے کہ اس کی آنکھ ہی نہ کھلی ہو۔ البتہ ایک بات واضح رہے کہ فجر کی نماز کا وقت کبھی کسی پر ایسا نہیں گزرتا
کبھی کسی پر ایسا نہیں گزرتا کہ اس کی آنکھ نہ کھلتی ہو۔ ہاں اگر وہ ظہر میں سو جائے، عصر میں سو جائے، عشاء میں سو جائے تو وہ بات ایک الگ ہے، لیکن عشاء کی نماز کا وقت صبح صادق تک ہوتا ہے، ضرور آنکھ کھلتی ہیں۔ مغرب کے وقت کوئی سوتا نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ہاں الا یہ کہ کوئی ایسا بیمار ہو کہ وہ اس کی آنکھ لگ گئی ہو عصر کے بعد، اور عشاء کے بعد میں اس کی آنکھ کھلی ہو، عشاء کا وقت شروع ہو گیا ہو، تو شریعت میں مغربین یعنی عشاء اور مغرب کی نماز کو تو جمع کرنے کی اجازت خود پہلے سے موجود ہے، اسی طریقے سے ظہر اور عصر کو بھی جمع کرنے کی اجازت پہلے سے موجود ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان نمازوں کو کبھی مجبوری کے وقت، کبھی سفر کے وقت، کبھی جو ہے بارش کی وجہ سے، کبھی کسی تکلیف کی وجہ سے جمع کرتے تھے، اور کبھی بغیر کسی عذر کے بھی جمع کرتے تھے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بلا عذر ظہر عصر اور مغرب عشاء یہ دو نمازیں جمع کیوں کر لیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تاکہ میری امت کو سہولت ہو جائے۔ عزیز دوستو، یہ سہولت آج ہم سے ہمارے علماء نے چھین لی ہے، یہ سہولت چھین لی ہے۔ دین تو آسان ہے، لیکن ہمارے علماء کرام نے اس دین کو ہمارے لیے مشکل کر دیا ہے۔ ہاں، بس ظہر کی نماز شروع ہوئی، عصر کا وقت داخل ہوا، کہہ دیا جی ظہر کا وقت ختم ہو گیا۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمع اولا یعنی ظہر کا وقت شروع ہوتے ہی عصر کی نماز بھی پڑھتے تھے، جمع تقدیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کا وقت ختم اور عصر کا شروع، ان دونوں وقتوں کو شروع اور آخر میں بھی پڑھتے تھے، اور جمع تاخیر غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے ظہر اور عصر کو اکٹھا بھی پڑھتے تھے۔ ایسے ہی مغرب اور عشاء کو بھی سمجھ لیجئے گا، یعنی سورج چھپنے کے فوراً بعد پہلے مغرب اور پھر عشاء پڑھتے تھے، یا پھر جب عشاء کا شروع وقت ہوتا ہے وہ جمع تقدیم یعنی کہ بیچ میں بھی جمع کرتے تھے اور بالکل آخر میں بھی اس کو جمع کرتے تھے۔ اور باقی نمازوں کو تو اول وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور عشاء کی نماز کے بارے میں تو حکم دیا گیا کہ اس کو تاخیر کر کے پڑھا کرو، اس کو کافی تاخیر کر کے پڑھا کرو، اس میں خیر ہے۔ عزیز دوستو، آج ہم باقی نمازوں کو تو خوب تاخیر کر کے پڑھتے ہیں، فجر کی نماز کو کھینچ کر لے جاتے ہیں بالکل سورج نکلنے کے قریب، اور ظہر کی نماز جبکہ 12 سوا 12 بجے 12:30 بجے تک اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے ہر موسم کے اندر، لیکن اس کو لے جاتے ہیں 2 بجے 2:30 بجے تک، اور عصر کی نماز جس کا وقت 3 بجے 3:30 بجے 4:05 تک ہوتا ہے، اس کے وقت کو ہم لے جاتے ہیں 5:45 بجے تک، بلکہ اور بھی اوپر تک، اور عشاء کی نماز کو سوچتے ہیں کہ سب سے جلدی پڑھیں، سب سے پہلے پڑھیں۔ عزیز دوستو، جن نمازوں کو جلدی پڑھنے کا حکم اللہ کے نبی نے دیا ان کو تو ہم تاخیر کر کے پڑھتے ہیں، اور جس نماز کو تاخیر کر کے پڑھنے کا حکم دیا اس کو ہم جلدی پڑھتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی مخالفت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے بتاؤ۔ تیسری بات، جو یعنی کہ جو قلم اٹھایا گیا ہے، یعنی سوتے ہوئے آدمی سے اور پاگل آدمی سے اور بھولے ہوئے آدمی سے۔ مثلا کوئی آدمی نماز پڑھنا ہی بھول گیا ہو، یہاں تک کہ سورج نکل آیا، جب اس کو یاد آئے ہو بھائی میری تو نماز فجر نکل گئی، نکلی نہیں ہے، بلکہ جب اس کو یاد آیا ہے وہی وقت ہے اس کا فوراً پڑھے، لیکن اس میں تاخیر یہ نہ کرے کہ بھائی چلو تھوڑی دیر میں پڑھ لوں گا، نکل تو گئی۔ لیکن یہ بھی ہمارے بڑوں نے دھوکہ دیا ہوا ہے کہ اب تو قضا ہو گئی، اب تو جب چاہو جب پڑھ لینا۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، جب یاد آ جائے، جب آنکھ کھل جائیں، جب ہوش آ جائے اسی وقت نماز کو پڑھے۔ رہا معاملہ وتر کا، تو وتر کے بارے میں بھی پوچھا، وتر کے بارے میں کئی صحابہ سے قول جو ہے مضبوطی کے ساتھ ملتے ہیں کہ وتر کی نماز نفل ہے، وتر کی نماز سنت ہے، وتر کی نماز واجب نہیں ہے۔ عزیز دوستو، ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے کسی صحابی کی شکایت کی کہ
کہ حضرت وہ صحابی جو ہیں وہ وطر کی نماز نہیں پڑھتے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا وطر نہ پڑھنا اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ وطر واجب نہیں ہے۔ کئی صحابہ سے منقول ہے کہ فلاں صحابی کو دھوکہ لگا ہے کہ وہ وطر کو واجب سمجھتے ہیں، وطر واجب نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ وطر کی تاکید بہت ہے، لیکن اگر قضا ہو جائے تو عزیز دوستو میں اس کے بارے میں زیادہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ ایک صحابی کا قول میں آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں۔ صحابی کا نام مجھے یاد نہیں ہے اس وقت، کہ کسی نے عرض کی کہ حضرت وہ صحابی جو ہیں وہ ہمیشہ وطر کی نماز کو سورج نکلنے کے بعد پڑھتے ہیں، تو انہوں نے بتلایا کہ اس کو وہ بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو عزیز دوستو جو قضا عمری ہے وہ قضا عمری کا تصور شریعت مطہرہ کے اندر تو موجود ہم کو ملا نہیں ہے، البتہ مختلف اقوال ملتے ہیں، اور بعض علماء کا قول یہ بھی ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھیں اور عشاء کی نماز کے ساتھ وطر بھی پڑھیں، کیونکہ وہ لوگ وطر کو واجب سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور جتنے اختلافات ابھی تک ہمارے اندر چل رہے ہیں ان تمام اختلافات کو ختم فرما دے، اور اس دھوکے کو بھی ختم فرما دے اللہ تعالیٰ کہ لوگ کہتے ہیں کہ علماء کا اختلاف ہمارے لیے رحمت ہے۔ عزیز دوستو علماء کا اختلاف ہمارے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے زحمت ہے۔ یہ علماء کا اختلاف ہے کہ کوئی دیوبندی بن گیا، یہ علماء کا اختلاف ہے کہ کوئی بریلوی بن گیا، یہ علماء کا اختلاف ہے کوئی شیعہ بن گیا، یہ بھی تو علماء کا اختلاف ہے کہ کوئی سنی بن گیا، یہ بھی تو اختلاف ہے کہ کوئی اہل حدیث بن گیا، یہ بھی تو اختلاف ہے کوئی اہل قرآن بن گیا۔ اگر اختلاف نہیں ہے تو صرف ایک الفاظ کے اندر نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مسلم بنا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام قرآن کریم کے اندر مسلم رکھا ہے، نہ دیوبندی رکھا، نہ بریلوی رکھا، نہ قادیانی رکھا، نہ رافضی رکھا، نہ شیعہ رکھا، اور نہ شافعی رکھا، نہ مالکی رکھا، نہ حنبلی رکھا، اور نہ حنفی، کوئی نہیں رکھا، بلکہ اگر رکھا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام قرآن کریم کے اندر مسلم رکھا ہے، اور ہم مسلم بنے، اور تمام بزرگوں کے اور تمام مفتیوں کے اور تمام مولویوں کے اقوال سے بچ کر، تمام ائمہ کے اقوال سے بچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور صحابہ کے اقوال پر بھی اس وقت عمل کریں جب نبی کا قول موجود نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک تعالی وبرکاتہ۔